آج کا ہمارا مدنی قاعدہ کا جو سب سے پہلا سبق ہم پڑھیں گے وہ کون سا ہے؟ حروف مفردات۔ کیا ہے؟ حروف مفردات۔ حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات کو مفردات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مفردات مفرد کی جمع ہے، جس کی وجہ سے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکیلے حروف ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے حروف ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ آگے انہوں نے نیچے لکھا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ انگلش میں بولیں تو 29 ہے، اگر اردو میں بولیں تو 29، ٹھیک ہے۔ تہجی جو ہے وہ ہجا سے بنا ہے، اور ہجا کا معنی بھی اکیلا ہے، مفرد کا معنی بھی اکیلا ہے۔ جب ہجا اور مفرد دونوں ایک ہی لفظ ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ علیحدہ علیحدہ اکیلے لفظ ہیں، اس لیے ان کو دونوں طرح سے دونوں ناموں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے انہوں نے لکھا ہے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق یاد رکھیں، جو عربی لہجہ ہے اور عربی قرات ہے نا، قرآن مجید کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور تجوید و قرات بھی ظاہر ہے قرآن پاک کی عربی زبان میں، اس لیے ان کو عربی زبان میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس تلفظ اور ان کے قرات اور اس کی تجوید کا اس میں خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے پھر انہوں نے کہا ہے اردو تلفظ سے پرہیز کرے، جیسے بے، تے، سے، خے، توئے، زوئے وغیرہ، ٹھیک ہے، ان سب سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پڑھنا پھر کیسے ہے؟ جب ان سے پرہیز کرنا ہے، با، تا، سا، حا، خو، تو، زو، اس طرح پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان جو اردو تلفظ ہے اسے پرہیز کرنا ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے، پتہ نا اردو میں جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پڑھاتے ہیں الف بے پے تے ٹے سے، اردو میں پے اور ٹے وغیرہ آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں پے ٹے وغیرہ نہیں آتے، دیکھ لیں جیسا کہ آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان حروف کون سے حروف، یہ جانی جو حروف مفردات ہیں اور حروف تہجی، ان حروف میں سے 7 حرف ایسے ہیں، یا حروف نہیں کہنا، حروف ہی کہنا کیونکہ 7 ہیں، ایک ہو تو حرف ہوگا، زیادہ ہو تو حروف۔ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ پور سے مار کیا مراد ہے؟ پور سے مراد ان کو موٹا کر کے پڑھنا، اور موٹا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ان کو بھاری آواز کے ساتھ، جیسے خو، سو، دو، تو، زو، غین، کو۔ اور ان کو نام کس چیز کا دیا ہے؟ ان کو حروف مستعلیہ کا نام دیا گیا ہے۔ کن کا نام دیا گیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ شاباش، ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ انہوں نے آگے لکھے بھی ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں خو، سو، دو، تو، زو، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ بھی انہوں نے آگے لکھ دیا ہے، اگر کسی کو اکیلے نہ یاد ہو رہے ہوں تو مجموعہ یاد ہو تو وہ مجموعے کے ساتھ ان کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے، جیسے حصہ دوگتین قد، حصہ دوگتین قد، ٹھیک ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اب ان حروف یعنی کن حروف مفردات یا حروف تہجی، ان میں سے 7 حروف کی بات ہو گئی، 7 حروف جو کہ حروف مستعلیہ ہیں، اور ان میں سے 4 حروف جو کہ صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں ہونٹوں سے صرف کتنے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں؟ 4۔ وہ کون سے ہیں؟ با، فا، میم، واو۔ با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ انہوں نے کہا ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں نا، ان میں ہونٹ یا جیسے گول اور اسٹائل بن جائے گی، ایسے نہیں ادا کریں، ان کو ہونٹوں کے بغیر اس کے ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر انہوں نے کہا کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، انہی میں سے 3 حروف کون سے؟ زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ اب صاد، اس کو صاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، سیٹی کی طرح آواز نہیں نکلتی ہے، لیکن ساری نہیں، صاد میں ساری نہیں، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ اس سیٹی کیونکہ یہ بھی سین کی طرح پڑھا جاتا ہے، سین میں باریک پڑھا جاتا ہے، زا میں بھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن صاد تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے۔ بے شک حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، سیٹی کی طرح حروف میں سے ہے، لیکن اس کی تھوڑا جو آواز گول کر کے پڑھی جاتی ہے، صاد، سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کو سیٹی والی حروف میں شمار کیا ہے، اور اس کی بھی آواز سیٹی کی طرح ذرا تیز کر کے نکلتی ہے، اس لیے اس کو حروف سیٹی والی حروف کہا جاتا ہے۔ اب حروف مفردات میں سے 3 حروف ایسے ہیں، کون سے 3 حروف؟ یعنی زا، سین، صاد، جو کہ سیٹی کی طرح نکلتے ہیں۔
اب انہوں نے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ان 3 حروف زا سین صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفریہ، یہ حروف صفریہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو کہیں کہ آپ حروف صفریہ بتاؤ تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھول بھی جاتا ہے، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے ان کو سیٹی والے حروف کہہ دیں گے۔ کون سے کہتے ہیں اس حروف؟ سیٹی والی۔ شاباش۔ اب انہوں نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جی ہمیں بات کیوں بتائیے، یاد کرنی ہے؟ یاد نہیں ہے کرنی، یہ آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ ہمیں مقصد کیا ہے، اگر ہم نے پڑھنے تو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ان میں جو نقطہ دار چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ حروف مفردات کتنے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے حروف مفردات کا نام لیا جائے تو آپ کو پتہ ہو حروف مفردات کون سے ہیں، حروف تہجی کا نام لیا جائے تو آپ کو پتہ ہو حروف تہجی کون سی ہیں۔ نام دونوں ایک ہی ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن نام ذرا انہوں نے مختلف کر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں دوسرا جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ، وہ ان میں یاد کرنے والی، ٹھیک ہے، وہ نقطہ دار چیزیں ہیں۔ پھر ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یہ بھی نقطہ دار ہے، یعنی نقطہ دار کے معنی ہے کہ اس میں ذرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے کون ہیں، سیٹی والے کون سے ہیں، حروف مستعلیہ کون سے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نیچے انہوں نے حروف تہجی لکھے ہیں، حروف تہجی جیسے میں پڑھوں گا ویسے آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الف، با، الف کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، الف کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، با کو لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا لمبا کرنا۔ با، تا کو بریک کر کے تا، فا، یہ جو زبان ہے یہ دانتوں کے درمیان آ جائے، فا، اوپر والے دانتوں کے ساتھ ہلکی سی ٹچ کر کے فا، ٹھیک ہے نا، ہلکی سی ٹچ کر کے، یہ نہیں دبا کے تا بہت کرنا، لیکن اس سے فوراً سا کا جو تلفظ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ویسا۔ اور اردو سے بھی نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے، اردو تلفظ کے مطابق بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اردو تلفظ کے مطابق اس کو بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ آگے جیم، شاباش۔ اب جیم میں اوپر مد آ گئی ہے، اب جیم میں آپ کی ثانی کے لیے بتاؤں، ہمارے استاد صاحب نے ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی ثانی کے لیے اس کو لمبا کتنا کرنا ہے، نہ زیادہ کم نہ زیادہ اور زیادہ ہو جائے، اس کی آپ کی ثانی کے لیے اس کو 5 انگلیوں کے برابر، کتنا، 5 انگلیوں کے اندر، جیسے کہ جیم، کتنا، 5 انگلی مطابق لمبا کرو جی، جیم، شاباش۔ اب کیا پڑھنا ہے اس کو، جیم، شاباش۔ آگے ہا کو بھی زیادہ لمبا نہیں کرنا، ہا، اس کو حلق سے، ٹھیک ہے، حلق سے، یہ حلق کے درمیانی حصے سے۔ آگے آپ حروف حلقی پڑھیں گے نا تو آپ کو بتاؤں گا کہ حروف حلقی جو ہیں ان وہ سے کون سے ان میں سے حروف انتہائی حلقی انتہائی حصے سے، کون سے ابتدائی سے، اور کون سے درمیانی حصے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ حروف حلقی میں سے یہ ہا، ٹھیک ہے، ہا، یہ درمیانی حصے سے حلق کے، ٹھیک ہے، وسط، حلق کے وسط سے یا درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے، ہا، خو، دال، ذال، یہ ذال، اس میں بھی سا کی طرح اس کو پڑھیں لیکن اس کو تھوڑا زبان کو پیچھے، ذال، شاباش۔ را، زا، آگے سین، سیٹی کی طرح زا سین نظر میں آ گیا، اور یہ سین پر بھی مادہ ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا کریں، سین، شاباش۔ شین، شاباش۔ صاد، داد، یہ دود پر آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض اس کو زود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں جی اس کو زود پڑھ رہے ہیں آپ، دود کیوں پڑھتے ہیں جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان کو اس بات کا یہ بتانا ہے کہ میرے بھائی بات اس طرح ہے، انہوں نے کہا ہے قرآن پاک عربی لہجہ میں آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو عربی تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں زود نہیں ہوتا، دود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو زود نہیں پڑھیں گے، عربی زبان کے مطابق ہم اس کو کیا پڑھیں گے، دود، آگے شاباش، تو،
زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو قاف رو. را یہ جیسے سا تھا پھر زال آیا, اب رو. را آگے عین, یہ بھی حلق کے درمیانی حصے سے, ٹھیک ہے. عین 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 عین. عین غین غین فا فا قاف قاف کاف. قاف اب ان دونوں میں فرق ہے, یہ کاف باریک ہے, یہ قاف موٹا, ٹھیک ہے. کاف قاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. یہ آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ کل سے ہم اس کا دوسرا سبق شروع